السلام علیکم عزیز طلباء کرام، آج ہم انشاءاللہ الرحمن باب اول کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے شرک، اس کا تعارف، شرک کی اقسام اور اسلام کے اندر شرک کی تردید کس قدر کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ شرک کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ شرک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حصہ داری، ساجھے پن کے، جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں اردو زبان میں لوگ شراکت کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو شرک کے اعتبار سے شرک کا یہ لغوی معنی حصہ داری، ساجھے پن کے ہے۔ اب اصطلاح میں شرک کا مفہوم کیا ہے، اسلام کے اندر شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو بعین ہی اسی طرح تسلیم کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کی تردید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ عام طور پہ ظلم کا معنی اندھیرا کیا جاتا ہے، کثرت سے یہ معنی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاح میں کہ کسی کا حق کسی دوسرے کو دینا، جیسا کہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، وہ دوسروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا، اور جب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت کریمہ کی تفسیر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر دوسری جلد صحیح البخاری میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لا یظلم نفسہ، وہ کون سا فرد ہے ہم میں سے جو ظلم نہیں کرتا؟ باتقاضا انسان زیادتی، غلطی، ظلم ایک دوسرے پر ہو جاتے، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، تو کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد کوئی عام ظلم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی ہے جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہے جو شرک کرتا ہے، جو اپنے اللہ کا حق کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، دنیا کا سروے کریں، کتنا ہی والدین کا نافرمان بیٹا ہو، لیکن وہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، پورے خطہ ارض کے کسی حصے پہ چلا جائے، تو جب بھی وہ اپنا تعارف پیش کرے گا اپنے نام کے ساتھ، جب اپنے والد کا نام بتانا پڑے گا تو وہ اپنے حقیقی باپ کا نام ہی بتائے گا۔ کوئی کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، وہ اپنے باپ کا مقام کسی دوسرے کو انسان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ نسبت کسی دوسرے کی طرف، اگرچہ اس کا باپ بھی نافرمان ہو، وہ بھی دین سے دور ہو، وہ کسی نیک کو اپنا باپ نہیں کہتا،
کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ابویت کا حق میرے باپ کا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ مشرک انسان کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے بد عقیدے کی وجہ سے اور گمراہ عقیدے کی وجہ سے یہ اللہ کا حق دوسروں کو دے دیتا ہے، دوسروں کو الہ مان لیتا ہے، دوسروں کو قادر مطلق مان لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شرک کی ابتدا آبادی کے بڑھنے سے، انسانوں کے زمین پر پھیل جانے سے، وہ دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور اپنی اصل تعلیمات کو بھول کے جس چیز کو دیکھا، خطرناک چیز کو دیکھا، خوفناک کو دیکھا، اس کو دیوتا سمجھ لیا، نفع بخش چیز کو دیکھا تو اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور بعض مفسرین نے شرک کی ابتدا قرآن مجید سورۃ نوح کے اندر دوسرے سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، وہاں قوم نوح کے 5 نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے اس قوم کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا، یہ تمہارے نیک تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تم ایسے کرو کسی مصور کو بنواؤ اور ان کی تصاویر بنوا کے اپنے گھروں میں، کمروں میں لٹکا دو، تم ان کو دیکھو گے تو تم بھی ان کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو گے۔ شیطان نے داؤ لگایا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس قوم نے ایسے ہی کیا۔ بالآخر وہ لوگ جو تصویریں جنہوں نے اس وجہ سے بنوائی کہ ان کو دیکھ کے ہم بھی نیکی کریں گے، ہم کو بھی اللہ یاد آئے گا، تو وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کی اولادیں بڑی ہوئی، تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بزرگ اکابر ان 5 بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا تم بھی عبادت کیا کرو۔ اور وہ اس اپنے فاسد عقیدے پر ڈٹ گئے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہنے لگے اپنے ان 5 معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ شرک کی ابتدا، شرک کا آغاز بعض مفسرین کہتے ہیں قوم نوح سے اس وجہ سے ہوا۔ اب اس کے بعد مختلف مذاہب میں شرک کی صورتیں، دنیا کے اندر جو جتنے مذاہب ہیں جن کی تعداد ماننے والوں کی زیادہ ہے، ان میں سے ایک یہودی لوگ، یہود ہیں کہ جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، اور ان کا شرک کیا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم نے شرک کے اصطلاحی مفہوم میں پڑھا تھا اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو اس طرح ماننا شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ شرک فی ذات کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اسی طرح عقیدہ تثلیث، یہ نصارہ کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ 3 الہ مانتے ہیں، اور ان میں سے بعض عیسائی، بعض نصارہ وہ 3 الہ اس طرح مانتے ہیں، پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ، دوسرے پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور بعض عیسائیوں کے نزدیک پہلے پہ حضرت اللہ تعالیٰ، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے پہ سیدہ مریم علیہ السلام۔ یہ 3 الہوں کو مانتے ہیں، عقیدہ تثلیث ہے۔ تثلیث 3 کو کہتے ہیں۔ یہ نصارہ قوم کے اندر شرک کی صورت حال ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ بھی اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے، صفات میں بھی کرتے تھے۔ ہندو مذہب کے اندر ترے مورتی کا ایک عقیدہ ہے، وشنو، شیو، برہما۔ یہ ان تینوں کو مختلف صورتوں میں الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے اس کی وضاحت سماعت فرما لی کہ ان شرکا لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آئیے آخر میں
ہم اختصار کے ساتھ شرک کی اقسام دیکھتے ہیں کہ شرک کی اقسام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی حقیقت جیسی کسی دوسرے میں حقیقت ماننا، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ماننا، کسی کو اللہ کے برابر ماننا، کسی کو اللہ کا ہمسر ماننا، کسی کو اللہ جیسا ماننا۔ تو قرآن مجید کی بڑی مختصر سی صورت اور صورت التوحید ہے یہ صورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مشرکین مکہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے الہوں کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ بھی اپنے الہوں کا بیان کریں، اپنے الہ کا تعارف کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کے والدین نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا ہمسر بھی کوئی نہیں، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک صورت میں ان تمام کے عقائد باطلہ کی نفی کر دی ہے، تردید کر دی ہے۔ جب کہا اللہ ایک ہے، اس کی اولاد نہیں، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ جب کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، تو پھر عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث بھی باطل قرار پایا کہ اللہ تو ایک ہے، الہ تین نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب کی بھی نفی کر دی۔ مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کی اولاد ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ذات میں شرک کی صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہے صفات میں شرک، اللہ کے علم جیسا کسی کے پاس علم ماننا، اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، اللہ قادر مطلق ہے، کسی دوسرے کو قادر مطلق سمجھنا۔ تو یہ تمام باتیں کسی دوسرے میں تسلیم کرنا، کسی بھی دوسرے انسان میں، کسی دوسری شخصیت میں، کسی دوسری ذات میں تسلیم کرنا، یہ صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی مثل ہی کوئی نہیں، بے مثل بے مثال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آخری ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کو اقتدار اعلیٰ مانا جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے۔ جو بھی عبادت ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ قربانی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قل فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا دنیا سے تشریف لے کر جانا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ، عبادت صرف اللہ کی، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت تم صرف اللہ کی کرو گے، اور اقتدار اعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ کو، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت رویہ اختیار کیا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اقتدار اعلیٰ مانتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کو اقتدار اعلیٰ نہیں مانتے، اللہ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں مانتے، اللہ کہتے ہیں یہ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو شرک کی یہ بنیادی اقسام ہے، ان میں صورتوں میں شرک کیا جاتا ہے اور شرک کے گناہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام اقسام سے بچے، عقیدہ توحید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اور بعض نے تو شرک کے بارے میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کسی دوسرے سے ایسی لو اور امید لگانا، کسی دوسرے کے سامنے اس عاجزی کے ساتھ مسائل کو پیش کرنا جو عاجزی صرف اللہ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے کسی صاحب دل نے چند الفاظ بہت ہی خوبصورت کہے کہ ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اسی کے آگے جھکاؤ،
مبرہ ہے شرکت سے، جس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔